قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا میں انسان مختلف قسم کی محنتوں میں لگا۔ محنت سے کوئی خالی نہیں ہے، ہر آدمی محنت کر، مرد ہے عورت ہو کوئی بھی ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ، محنت سب کر رہا ہے، اور سب کی محنت کا خلاصہ مرنے سے پہلے کی زندگی کا بن جانا ہے کہ مرنے سے پہلے جو ایک زندگی ہے اس کو بنانے پہ سب محنت کر۔ حالانکہ یہ زندگی فانی ہے، یہاں کا نفع فانی ہے، اب اس کے بنانے پر جو محنت کریں گے تو اب جو اس نے اپنے سامنے ایک مقصد بنا کر اس کو محنت کر رہا ہے اس پر، اول تو اس کا حاصل ہونا یقینی نہیں ہے کہ جو یہ چاہتا ہے اس کو حاصل ہو جائے، وہ یقینی نہیں، ہو سکتا ہے حاصل ہو سکتا ہے حاصل نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر حاصل ہو گیا اس کو تو اس سے فائدہ اٹھانا یقینی نہیں، یقیناً جو کچھ اس نے حاصل کیا اس سے فائدہ بھی اٹھائے، یہ کوئی پکی بات نہیں، یقینی بات نہیں۔ اگر فائدہ بھی اس کو نصیب ہو جائے اور یوں کہ ساری دنیا کا یہ مالک بن جائے اور ساری دنیا سے یہ فائدہ اٹھانے والا یہ بن جائے، تو زیادہ سے زیادہ فائدہ کب تک اٹھائے؟ موت تک فائدہ اٹھائے گا، اس کے بعد قصہ ختم ہے۔ پھر یہ جن چیزوں پر اس نے محنت کی ہے ذرا برابر بھی اس کے کام نہیں آئے۔ یہ نہیں کہ اس کے حالات ختم ہو گئے، ضرورتیں ختم ہو گئی، نہیں، حالات اس کے پہلے سے بڑھ کر آئے، پہلے سے بڑھ کر اس کی ضرورتیں ہوں گی، لیکن جس چیز پر محنت کی اب وہ ذرا برابر بھی اس کے کام نہیں آئے۔ تو آج ایک بہت بڑی تعداد خسارے کی طرف جا رہی ہے عمومیت کے ساتھ کہ اپنی محنت ساری چیزوں کا دار و مدار اس فانی دنیا کی مرنے سے پہلے کی زندگی بن جائے، اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ آئین کے فرمایا من کان یرید الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو اس کی کھیتی کو اللہ پاک اور زیادہ بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے جو مقدر میں ہے وہ تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، دو دفعہ نہیں ملی، یہاں ایک ہی دفعہ آنا ہے کہ دوبارہ کوئی موڑ کر آئے گا، کوئی دوبارہ بھی پھیرا ہوگا یہاں کا، یہ نہیں ہے کہ دوبارہ چکر لگانے کا موقع مل جائے اس کو۔ ایک ہی دفعہ جو آیا سو آیا، گیا تو پھر گیا، اور جانا کوئی پتہ نہیں، کوئی دیر نہیں لگتی۔ یہاں سے باہر جانے میں تو کچھ قدم چلنا پڑے گا، کہ کمرے سے مسجد سے باہر جانا ہے تو کچھ وقت لگے گا، آخرت کی طرف جانے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ پورا جہان بدل جائے گا، اس کا دنیا ہی بدل گئی، یہ جو کچھ تھا وہ سب ختم، بس سانس آ رہا ہے تو ادھر، بند ہے تو ادھر، کوئی دیر نہیں اس میں۔ ایسی ناپائیدار زندگی جس پر کوئی بھروسہ نہیں، اور اپنی محنت اور صلاحیتوں کو اس پر خرچ کر رہا ہے، بہت بڑی خسارے کی بات۔ تو مختلف محنتوں میں لگا ہوا ہے، سارا خلاصہ یہ ہے اس کا۔ اس کے بالمقابل ایک محنت ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے، اور اس محنت کا نتیجہ ہدایت ہے، اور ہدایت اس انسان کی سب سے پہلی اور بنیادی اور اصلی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہدایت نصیب ہو گئی اس کی دنیا کے مسائل بھی حل، دنیا میں بھی کامیاب، اطمینان، چین، سکون، امن، آپس کی الفت اور محبت اور حقیقی عزت، یہ چیزیں بھی یہاں اس کو ملیں گی۔ موت کے وقت کا مسئلہ بھی اس کا حل، موت کے وقت بھی یہ کامیاب، قبر میں بھی یہ کامیاب، میدان معاشر میں بھی یہ کامیاب، اور پھر اس ہدایت کی بنیاد پر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں اس کو نصیب ہوں۔ تو یہ اس کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ اور اہم مسئلہ ہے، اور اتنا اہم ہے یہ
کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر عالم ارواح میں اللہ نے اس سے پوچھ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اقرار رب ہونے کا اللہ پاک نے اس سے کروا لیا کہ ہدایت کا مسئلہ اس پر ہے کہ اللہ کی ذات عالی کو یہ اپنا رب مان لے، اب اس کو یہ ہدایت نصیب ہوگی تو اس کا اقرار کروا لیا کہ کہیں یہ نہ ہو بھئی اسے پتہ ہی کچھ نہیں، یہ مسئلہ اس کے سامنے آ چکا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے یہ مسئلہ نہیں آیا۔ ہاں بعضوں کو یہ یاد بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جس وقت اللہ پاک نے یہ پوچھا تھا اور جواب دیا، اور بعد اللہ والے فرماتے ہیں یہ بھی پتا ہے دائیں طرف میرے کون تھا، بائیں طرف کون تھا، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دائیں طرف کون بیٹھا ہوا ہے، بائیں طرف کون بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی سب کے سامنے یہ بات آ چکی، کیونکہ اس کا مسئلہ ہدایت کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور پھر جب اس دنیا میں بھیجا، اس کی روح اور جسم کو جمع کر کے پیدا ہوا تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا کہ حق کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی، ایسے کہ بھئی اس کی پیدائش کسی اور فطرت پر ہو جائے، ایسے نہیں کیا۔ چاہے مسلمان کے گھر پیدا ہو رہا ہے چاہے غیر کے گھر پیدا ہو رہا ہے، اس کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے جس پر اس کو ہدایت نصیب ہو سکے۔ اور پھر پورا عالم جو بنا دیا تو پورا عالم اس میں ہر چیز اس کی رہنمائی کر رہی ہے کہ تیرا دنیا میں آنے کا مقصد اس فانی دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم مسئلہ تیرا ہدایت کا ہے، اس کو سامنے رکھ کر تو اپنی زندگی گزار، ہر چیز اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ سورج میں غور کرے تو وہ اس کو دعوت دے رہا ہے، چاند میں غور کرے تو وہ اس کو دعوت دے رہا ہے، زمین آسمان کسی چیز میں اپنے اندر خود غور کرے تو اپنا ہر بال اس کو دعوت دے رہا ہے کہ تیرا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے۔ ہر چیز اس کو اس کے مقصد کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ کہیں اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جائے، ورنہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور پھر مزید کرم فرمایا اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام جیسی شخصیتوں کو مبعوث فرمایا تاکہ اس کو اپنے مقصد کی طرف راستہ دکھائیں اور اس کی پوری رہنمائی کریں، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے، اور پوری شفقت اور خیرخواہی کے ساتھ وہ اس کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ ان کو تکلیفیں بھی پہنچاتا ہے، لیکن ان کے اندر کے جذبات کے اندر تبدیلی نہیں آتی، پھر بھی پورا خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ کہ کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ ایک دو نہیں، 1,24,000 تقریباً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو انتہائی شفیق اور مہربان ہوتے ہیں اور خیرخواہ ہوتے ہیں۔ کہ انسان کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کی رہنمائی چاہیے، کہیں ہدایت سے بھٹک نہ جائے اور نقصان نہ کر لے۔ دنیا کو کوئی کام سکھانے کے لیے کسی نبی کو نہیں بھیجا گیا کہ ان کو فلاں کام سکھا دو، کوئی نبی آ جائے۔ یہ چیزیں آدمی اپنے تجربے سے کرتا رہتا ہے، ادارہ کر رہا ہے، تجربے اس کے روز بروز بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اور آگے اس چیز کو سیکھ رہا ہوتا ہے، لوہے پہ محنت کرتا ہے اور تجربے اس کے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور چیزیں سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ان چیزوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس کا اہم جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنا کہ یہ ہدایت اس کو نصیب ہو جائے تاکہ ہر موقع پر یہ کامیاب ہو جائے۔ اور آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پوری خیرخواہی کے ساتھ آپ نے انسانیت کو دعوت ایسی محنت کی۔ آپ فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد وخوفت فی اللہ ما لم یخوف، کہ مجھے
اللہ کے لیے ایسی اذیت اور تکلیف پہنچائی گئی کہ اتنی کسی کو نہیں پہنچائی، اور ایسا ڈرایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ڈرایا۔ اب وہ کیا تھا؟ انسانیت کی خیر خواہی کہ اس کا جو اہم مسئلہ ہے وہ اس کا حل ہو جائے، ورنہ یہ بیچارہ تو ہر موقع پر خطرے میں، نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں نقصان، موت کے وقت نقصان، قبر میں پریشانی، میدان معاشر میں اس سے بڑھ کر پریشانی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانیوں کی جگہ میں اس کو پھنسا دیا جائے گا، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو پوری خیر خواہی کے ساتھ اس کو دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام وہ بینا ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو حقیقی آنکھیں دی ہوئی ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جنت اور جہنم یہ چیزیں دکھلا دی ہیں، اب وہ حقیقت ان کے سامنے ہے، باقی ساری انسانیت اندھی ہے، ان کے سامنے حقیقت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو حقیقت بتانے والے بتا رہے ہیں، اگر یہ صحیح نہ چلا تو اس کا جو نقصان ہے اس کا تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے پوری خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں لیکن ان کی خیر خواہی کے جذبے میں فرق نہیں آتا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ان کے خلاف بد دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ اب بعض سمجھے کہ ابھی بد دعا آپ فرمائیں گے اور یہ سارے ہلاک ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ ان کے لیے دعا کس کی کر رہے ہیں؟ ہدایت کی، جو سب سے بنیادی ان کی چیز ہے، اس ضرورت کے بغیر ان کا مسئلہ ہوگا نہیں۔ تکلیفیں خوب پہنچائیں۔ مکہ جب فتح ہوا اس موقع پر جب آپ آئے، خیمے باغ لگے ہوئے ہیں، 10,000 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، باہر حالات معلوم کرنے کے لیے نکلے، تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پکڑ لیا، اپنے خیمے میں لے گئے، دعوت دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آئی تو ان کو لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو سفیان تیری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو ہماری مدد کرتا ہے، اتنی لڑائیاں آپ سے لڑی ہیں لیکن شکست ہی شکست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہاری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اب یہاں رک گیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا ہمارے خاندان میں سے کوئی ہوتا، اپنے خاندان کی اسے پڑی ہوئی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں لے گئے، سمجھا رہے ہیں اس کو کہ جب تک تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانو گے اس وقت تمہاری نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ سمجھا رہے ہیں اس کو، آخر بات سمجھ آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، آپ نے دعوت دی، مسلمان ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ اپنے خاندان کا رئیس سے بڑا ہے، اس کی ذرا حوصلہ افزائی، تو آپ نے فرمایا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن۔ کہا جی بڑی اچھی بات ہے لیکن میرا گھر تو اتنا بڑا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو بھی حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ یہ تو اور اچھی بات، بڑی بات ہوگی، بڑی جگہ ہے، لیکن ابھی لوگ تو اس میں پورے نہیں آ سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا جو بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن۔ ہاں یہ ہر آدمی کا گھر ہے، اپنے گھر میں اندر ہو کے دروازہ بند کر لے۔ اب آئے یہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جاؤ ان سے معافی مانگو، بڑے درگزر کرنے والے ہیں وہ۔ ان کی بیوی ہندا جو بڑی سخت دشمن، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ کہنے لگی کیسے معاف کر دیں گے؟ 21 سال تک تو ہم ان کو ستاتے رہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں، اور آگے 8 سال ہو گئے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے،
ان کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں تو ظالم بھی جانتا ہے اور مظلوم کو بھی پتا ہے کیا کیا ظلم ہوئے ان پر۔ بلال رضی اللہ عنہ کو پتا ہے کیا ان کے ساتھ ظلم ہوئے، خباب رضی اللہ عنہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا حال کیا تھا انہوں نے، سب جانتے ہیں، وہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اس کی بات نہ مانو۔ ابو سفیان نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں میری بات مانو، یہ تمہیں موائے گی۔ اور اس بیوی نے کہا اپنے خاوند کے بارے میں اس کو قتل کر دو۔ اب یہ حالات ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کے اندر ایک شفقت کہ بڑا مسئلہ ان کا ہدایت کا ہے، بغیر ہدایت کے یہ دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر رہیں گے، کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہوگی۔ جب داخل ہو رہے تھے تو ایک صحابی جن کے پاس جھنڈا تھا، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو گوشت کا دن ہے کہ ان کے ہم بدلے اتاریں گے، ان کا گوشت کاٹیں گے اور ان کو ذبح کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی، آپ نے اعلان کروایا، ایک منادی کو بھیجا کہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے کہ ان کے اوپر رحمت کی جائے گی، اور جھنڈا لے کے ان سے ان کے بیٹے کو دے۔ یعنی اندر ایک وہ شفقت کا جذبہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کہاں 21 سال کی دشمنیاں، کہاں پریشانیاں، لیکن اندر کے جذبے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ حرم تشریف لائے تو بیت اللہ کے اندر آپ داخل ہو کے نماز پڑھی، آپ نے پھر باہر تشریف لایا، اب لوگ جمع ہیں تو ان لوگوں سے کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا، کیا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کریم ہیں، آپ سے کرم کی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کہ یوسف ابن اسحاق ابن یعقوب ابن ابراہیم علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ زیادتی کی تھی یوسف علیہ السلام کی، جب ان کے اوپر حقیقت کھل گئی تو یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، انتم الطلقاء، فرمایا کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، تم سب کے سب آزاد۔ یہ اندر کا جذبہ۔ اب یہ حالات جو دیکھے تو دوسرے دن وہی ہندا جو پہلے دن یہ بات کر رہی ہے، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ میں مسلمان ہونے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہ کل تک تو یہ تو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہنے لگی وہاں کہ رات میں باہر گئی، دیکھا کہ آج رات تو بڑا شبخون ہوگا اور عزتیں اور مال لوٹے جائیں گے، یہ فتح انہوں نے کیے، خوشیاں منائیں گے، لیکن رات کو دیکھا کہ اندھیرا ان کے خیموں میں۔ حرم میں آئی تو دیکھا کہ حرم کے اندر اتنی عبادت ہو رہی ہے کہ پہلے اتنے کبھی عبادت ہوئی نہیں، کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، اور دعائیں بھی ہمارے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان مکہ والوں کو ہدایت نصیب کر۔ تو اس منظر نے میرے دل کو پلٹ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہنے لگی کہ کل تک آپ کا جو خیمہ تھا وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور برا خیمہ تھا، آج میرے نزدیک آپ کا خیمہ سب سے زیادہ محبوب خیمہ۔ تو محترم دوستو، بالکل یہ اندر جو ایک جذبہ اور خیرخواہی کہ انسانیت کو ہدایت مل جائے، کہ سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان آ گیا بس ایسے ہی زندگی گزار دی۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا گیا اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ یہ دونوں سمجھیں غلط ہیں، ایسا نہیں۔
بیکار کسی کو پیدا نہیں کیا، بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یہ بھی نہیں کہ واپس لوٹ کر نہیں جانا، ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے پاس واپس جانا اور حساب ہوگا سب۔ تو بہت بڑا انسان کا جو معاملہ ہے بڑا نازک معاملہ، جیسے اس کے اوپر زیادہ نعمتیں کی گئی ہیں ایسے ہی اس کا مسئلہ بھی سب سے زیادہ نازک اور اس کی نزاکت کو حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین وہ جانتے تھے۔ جیسے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، پرندے کو دیکھتے ہیں تو کتنا خوش قسمت ہے کہ باغوں کے اندر تو پھر رہا ہے، تیرے اوپر کل قیامت کے دن کوئی حساب نہیں۔ گھاس کے تنکے کو دیکھتے ہیں، کاش میں کوئی گھاس ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، فرماتے ہیں کاش میں راستے کا درخت ہوتا جس کی ٹہنیوں کو اونٹ اوپر منہ کر کے کھا لیتا، مہنگیاں بنا کے نکال دیتا، کاش میں انسان نہ ہوتا۔ اس کا مسئلہ تو بڑا اہم مسئلہ، اگر اس کو ہدایت نصیب ہو گئی، یہ چیزیں نصیب ہو گئیں تو یہ کامیاب اللہ کے سامنے پیشی ہر وقت اس کا استحضار ہے۔ تو محترم دوستو، حضرت کو آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ انسانیت کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ نے محنت فرمائی اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی ہے کوئی نہیں، اس لیے آپ نے اپنی محنت کے ساتھ پہلے دن سے ہی امت کو اس محنت پر ڈالا کہ انسانیت جو قیامت تک آنے والی ہے ان کا مسئلہ حل ہو جائے، ہدایت سب کو نصیب ہو جائے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت، اس کا نتیجہ انسانیت کو ہدایت کا نصیب ہو جائے، اور اللہ پاک نے اس کو ہدایت نصیب ہو جائے یہ کوئی مسئلہ مشکل نہیں بنایا، اس محنت کو کوئی مشکل نہیں بنایا، کسی باہر کی چیز کی ذرا برابر ضرورت نہیں، پڑھا لکھا یا ان پڑھ ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں، رہنے کے لیے مکان ہے یا نہیں، سواری اس کے پاس ہے یا نہیں، اس مسئلے کے حل کرنے کے اسباب اللہ نے ہر ایک کو دے رکھے۔ بنیادی چیز اس میں دل کا یقین ہے کہ دل کے اندر سے غیر کا تأثر ختم ہو جائے، اللہ کی ذات عالی کا تأثر پیدا ہو جائے، یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ ہر ایک کو اللہ پاک نے دل دے رکھا ہے، یہ نہیں کہ مال اور اسباب، عہدہ اور منصب اور باغات اس کے پاس کوئی ہوں گے تو اس کا یہ مسئلہ ہدایت کا حل ہوگا، کسی باہر کی چیز پر نہیں رکھا، ہر انسان کو اس مسئلے میں خود کفیل بنایا۔ ہر ایک کے پاس اسباب موجود ہیں کہ دل کے اندر اس کے غیر کا تأثر ختم ہو جائے، اللہ کی ذات عالی کا تأثر پیدا ہو جائے۔ خالق اور مالک ذات صرف ایک اللہ ہی ہے، عزت اسی کے قبضے کے اندر ہے، ساری پریشانیوں کو حل کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی ہے، سارے غموں سے چھٹکارا دینے والی ذات صرف ایک اللہ ہی ہے۔ آپس کے الفت اور محبت پیدا ہو جائے، یہ پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی۔ ساری کائنات مل کر کسی ایک کی زندگی بنانا چاہے، خالق اور مالک کا ارادہ نہ ہو اس کی زندگی بنا نہیں سکتے، سارے مل کر کسی ایک کی زندگی کو بگاڑنا چاہیں، خالق اور مالک کا ارادہ نہیں ہے، ذرا برابر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز اس کی یہ ہے، یہ اس کا مسئلہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، صبح سے شام تک اس کی دوڑ اور محنت اور کوشش اللہ کے لیے ہو، اور اگر غیر اندر بھرا ہوا ہے تو سارے دن اور ساری زندگی کی محنت غیر کے لیے ہو۔ اس لیے پہلی چیز دل کے اندر اس یقین کا اتر جانا کہ کامیابیاں عطا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی ہے، اور وہ کامیابیاں عطا کرتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر۔ آپ کی زندگی سراپا کامیابیاں، آپ کی ہر سنت کامیابی کی ضامن ہے، وہ اس کے اندر پوری ضمانت۔ آپ نے وہ اعمال بتائے
جس کے اندر انسان کی حفاظت کہ صبح کی نماز پڑھ لی، اللہ کی ذمہ داری میں یہ آ گیا، صبح شام اس نے آخری 3 سورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لی، ہر چیز سے اس کی کفایت کر لی گئی۔ گھر سے یہ باہر نکل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اختیار کیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا اس نے پڑھ لی۔ اب فرماتے ہیں اس کی حفاظت کی گئی، اس کی کفایت کی گئی، اس کی رہنمائی کی گئی اور شیطان کو اس سے دور کر دیا۔ بڑے بڑے حفاظت کے انتظامات اور پیروں کے اندر وہ حفاظت نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے اندر حفاظت ہے۔ ان کے اندر حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، اس عمل کے اندر حفاظت کا وعدہ ہے۔ دنیا کے کسی مال اور اسباب پر اللہ پاک نے وعدہ نہیں فرمایا کہیں قرآن کے اندر کہ اتنا مال ہوگا، اتنی زمین اور فلاں ہوگا تو تم کامیاب ہوگے۔ اعمال کے اوپر کامیابی کا وعدہ فرمایا، نماز کے اوپر کامیابی کا وعدہ، ان اعمال کو اختیار کر لینے پر اس کی کامیابی، اس کا یقین دل کے اندر اتر جائے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اور یہ اعمال کرنے کے لیے اعضاء و جوارح، زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ پاؤں ہے، اللہ نے سب کو دے رکھے۔ باہر کی کسی چیز کے اس کو محتاج نہیں بنایا کہ کامیاب تب ہو سکتا ہے کہ باہر کی چیزیں اس کے پاس ہوں۔ اور محترم دوستوں بزرگوں، اپنے نبوت کی برکت سے اب یہ محنت نصیب فرمائی کہ جیسے اپنے لیے فکر کرتا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت اس کی یہ فکر میں لگ جائے، ان کو یہ دولتیں نصیب ہو جائے۔ اللہ نے بہت بڑی ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے، اس میں انسانیت کی ہدایت کا مسئلہ ہے۔ آج کی کسی دفتر میں کام کر رہا ہو، کہتا جی بڑی ذمہ داری ہے میری، وہ تو دفتر ایک تھوڑا سا ادارہ ہے، چاہے پورے ملک کا اس کو بڑا بنا دے، اس کو ایک بڑا کام سمجھ رہا ہے۔ یہاں تو مسئلہ انسانیت کی ہدایت کا، ہدایت نصیب ہو گئی، دنیا آخرت کے مسائل حل ہو گئے، اور اگر ہدایت نصیب نہ ہوئی تو کہیں کا مسئلہ اس کا حل نہیں۔ دنیا کی چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہدایت کے بغیر اگر یہ دنیا، تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، دین سے منہ موڑ لیا، تو فرمایا اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دے۔ دنیا کی زندگی تو تنگ ہوتی ہے۔ آج یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، ان چیزوں سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، چیزوں سے کوئی تنگی دور نہیں ہوتی، تنگی کے دور ہونا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ راحت اور چیز ہے، اسباب راحت اور چیز۔ آج یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، اسباب راحت کا نام ہم نے راحت رکھ دیا۔ یعنی گھر ایسا بنا ہوا ہو، کمرہ ایسا ہو، بستر اس کا اس طرح کا ہو، اب لاکھوں اس نے خرچ کر دیے اپنے آرام کے لیے، راحت کے لیے، لیکن راحت تو اللہ کے خزانوں سے آئے، اس کمرے اور اس بستر سے نہیں ہوگی۔ یہ تو اسباب ہیں، اسباب راحت میں راحت نہیں، راحت اللہ کی طرف سے ہے، چاہے بغیر بستر کے اس کو آرام اور راحت پہنچا کے دے۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ لگا، ان اسباب کے پیچھے ہی ساری چیزیں خرچ کر رہے ہیں کہ اسباب مل گیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلے کا حل اس میں نہیں، مسئلے کا حل تو اس وقت کا جو امر ہے اس کو پورا کر دینا اس کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں اب تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، عہدہ ہے، یہ اسباب نہیں، ان کے اندر جو اللہ کے اوامر ہیں وہ اسباب ہیں۔ تجارت کامیابی کا سبب نہیں، اگر تجارت کامیابی کا سبب ہوتی تو پہلے قومیں گزری ہیں، ان کے پاس بڑی تجارت تھی، بین الاقوامی درجے کی تجارت ہے ان کی، وہ تو تجارت کے اندر تباہ ہو گئے۔ زراعت یہ کوئی کامیابی کا سبب نہیں، پہلے قومیں گزری ہیں، بہت بڑی زراعت، بڑے باغات، پانی کے بڑے انتظامات، بڑے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، لیکن انہی کے اندر تباہ ہو گئے۔ اس تجارت کے اندر جو اللہ کا حکم ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور سنت ہے اس کو پورا کرنا یہ ذریعہ اور سبب ہے کامیابی کا۔ ایسے ہی زراعت وہ کامیابی کا ذریعہ نہیں، اس زراعت کے متعلق جو اللہ کا حکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر اس زراعت کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، تجارت کے اندر، عہدہ اور ملازمت کے اندر، مزدوری کے اندر، جہاں جہاں بھی جو اللہ کے اوامر ہیں وہ پورے کر لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا کر لیا، یہ انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حقیقی سبب یہ ہے، جسے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، جب تک اللہ کا نام اس دنیا میں باقی ہے یہ دنیا باقی رہے گی۔ اللہ کا نام حقیقی سبب ہے اس دنیا کے باقی رہنے کا۔ جب وہ حقیقی سبب ختم، سارے دنیا کے باقی اسباب موجود ہوں گے، تجارتیں، کارخانے، زراعت، حکومتیں سب موجود ہیں، لیکن جو حقیقی سبب ہے وہ ختم، ساری دنیا کو اللہ پاک تباہ و برباد کر دیں گے۔ جو حقیقی سبب اللہ کا حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے اوپر یقین کر کے ان اعمال کو اختیار کرنا، خود بھی اور دوسروں کو اس کے اوپر لانا، اللہ نے ایک موقع نصیب فرمایا ہوا ہے۔ اپنے ماحول سے ہم آئے ہوئے ہیں، اب اس سے پورا فائدہ اٹھا لیں، تو اس کے لیے محترم دوستوں بزرگوں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو، دعوت میں لگے ہوئے ہوں، آپس میں سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، ذکر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا وقت ان اعمال کے اندر گزر جائے گا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پوری زندگی ان اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی کوشش ہو، اور پھر رو رو کر اللہ پاک سے مانگنا بھی کہ اللہ جیسے آپ کو پسند ہے اس طریقے کے مطابق مجھے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیار ہیں جی اس کے لیے؟ اللہ پاک قبول فرمائے۔